السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مقدس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں DTH نیوز۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تصدق گیلانی صاحب، جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائف کاؤنسلر بھی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسٹریس پہ، اور جہاں تک اسٹریس کی بات کریں گے تو آج کل کے معاشرے میں جہاں ہم بہت ساری اور جو ہیں پریشانیوں میں رہتے ہیں، وہاں ہمارے لیے اسٹریس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج کل ہر ایک بندہ کہیں نہ کہیں اسٹریس کا شکار ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال ہے اسٹریس کے حوالے سے کہ بیسکلی اسٹریس ہوتا کیا؟ دیکھیں، یہ ایک رسپانس ہے باڈی کا یا برین کا، جو کہ بہت زیادہ پریشر میں کوئی شخص ہو یا وہ محسوس کرے کہ جو سچویشن ہے وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے، یا کوئی ایسا کمپٹیشن کا احساس ہو رہا ہے جس میں اس کو فیلئر کا انسیکیورٹی ہے، فیلئر کا خطرہ ہے۔ تو اس طرح کی جتنی سچویشن بنتی ہے اس سے ایک دباؤ، ایک تناؤ ذہن کے اندر، دماغ کے اوپر طاری ہوتا ہے، اور اس کو عام معنوں میں، عام الفاظ میں اسٹریس یا ذہنی تناؤ کہا جاتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو جو ہماری لائف کے اندر مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں بڑی چینج کوئی آ جائے تب بھی ایسا کوئی واقعہ آ سکتا ہے، لیکن بڑی چینج کے علاوہ دیکھا گیا کہ اس معاشرے میں اب اسٹریس لائف کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، ایون لسننگ نہیں ہے۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات سننا نہیں، بولنا چاہتا ہے۔ اسٹریس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر برداشت نہیں ہے۔ تو ہوتا ہی ہے کہ دیکھیں، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی مزے کی آف لائن بات کر رہے تھے کہ نالج آتا ہے سننے سے، بولتے آپ وہی ہیں جو آپ کو پتہ ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا نا ایک المیہ مجھے لگتا ہے یہ ہو گیا کہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ بات نہ کہاں سے میں اپنا بولنا شروع کروں، بس اس کی بات ختم ہو اور میں ایگزیکٹلی۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل ہے۔ تو سننے میں تو طاقت نہیں لگتی، بولنے میں لگتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں ہر وقت۔ تو اسی طرح جتنی چیزیں ہمارے آس پاس ہو رہی تھیں، صبح اٹھنے سے لے کے کسی کو اسکول جانا ہے، کسی کو کالج جانا ہے، کسی کو آفس جانا ہے، کسی کو آفس سے گھر آنا ہے، تو بہت ساری عوامل ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ تھوڑا سا انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا، انسیکیورٹی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ایک ذہنی دباؤ پہ۔ اور پھر اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو جو اس وقت ہو رہی ہے اس سے دور، اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ریزن اوور تھنکنگ، کہ آپ جس وقت اس وقت ہم بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، اگر ہمارا پورا فوکس، پوری توجہ اس لمحے پہ ہوگی تو ہماری یہ ڈلیوری بھی بہت اچھی ہوگی، اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے کسی اور جگہ پہ، جو مسائل ہم سمجھتے ہیں یہاں سے ریلیونٹ نہیں ہیں، وہ تبھی حل ہوں گے نا جب وہاں پہنچیں گے ہم۔ تو انفارچونیٹلی یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جن کا اس وقت کوئی حل ہم نکال نہیں سکتے، لیکن وہ، اور نہ ہی اس لمحے سے وہ ریلیونٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ ذہن پہ ایک دباؤ ڈالتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ذہنی دباؤ کا اور اسٹریس کا باعث بنتی ہیں، جس سے آگے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں معاشرے میں۔ سر آپ نے بھی اسٹریس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ نا اس کی جو کامن وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ کیوں جو ہے اسٹریس ہر بندے کے اندر اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے بعد کے جو علامات ہوتے ہیں اس میں آ جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک مختصراً تو ہم نے کچھ فیکٹرز بیان کر دیے، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ ہیومن برین جو ہے اس کا ایک خاص ڈیزائن ہے، بڑی کمال کی چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اچھا، اس میں جو ایکٹیو میموری ہے ہماری، جیسے میں عام طور پہ ریم کہتا ہوں، کمپیوٹرز کی ریمز ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک بڑی خاص اسپیس ہوتی ہے، جیسے وہ تاش کے 6 پتے آپ رکھ لیں نا، اس برابر یہ میموری ہوتی ہے جسے ایکٹیو میموری کہتے ہیں، اور اس میں عام طور پہ وہ چیزیں پروسیس ہوتی ہیں جو اس لمحے جس میں ہم زندہ ہیں، اس لمحے میں ہم زندہ ہیں نا، تھوڑی دیر پہلے ہم چائے پی رہے تھے تو وہ لمحہ تو مر گیا کہیں، تو جس لمحے میں ہم زندہ ہوتے ہیں، جس لمحے میں ہم موجود ہوتے ہیں، یہ میموری اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ جیسے آپ کمپیوٹر میں ایکسل کی کوئی فائل کھولتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد خیال آتا ہے کہ نہیں اور فائلز کھولی جائیں، تو آپ کھولتے چلے جائیں، اب کام تو ایک ہی فائل پہ آپ کریں گے، لیکن اگر آپ بہت ساری فائلز کھول لیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا کمپیوٹر ہینگ کر جائے گا۔ سیم گوز فار ہیومن برین۔
کہ آپ بہت ساری چیزیں سوچیں، اگر کھولتے رہیں گے اپنے ایکٹیو میموری کے اندر تو آپ کا دماغ اوور لوڈ ہو جائے گا. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا سر میں درد ہو رہا ہے، اس کی ایک بڑی کاز یہ ہے کہ آپ ہر وقت اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، ارریلیونٹ خیالات کو آپ مسلسل آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. سر اسٹریس کی سب سے بڑی وجہ افراتفری بھی نہیں ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہر کہ کام کرنے کی ایک تو جلدی بھی ہے، یہ کام بھی کر لیں، یہ کام بھی کر لیں، ایسے بھی کر لیں، ایسے بھی کر لیں، وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا. بہت اچھی بات کی ہے، بیسیکلی یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. دیکھیں ہماری زندگی میں بہت سارے ٹاسک ہوتے ہیں نا جو ہم نے صبح سے شام تک کرنے ہوتے ہیں، اگلے دن، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال کرنے ہوتے ہیں. ان ٹاسک کو ہم پریورٹائز نہیں کرتے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور پریورٹائز ایک ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے، بڑی کوئکلی آپ کو بتاؤں. پریورٹائز ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے پاس آج جو 10 یا 12 ٹاسک ہیں ان میں سے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ارجنٹ کون سا ہے، اس کو آپ پریورٹی نمبر 1 پہ رکھتے ہیں. یا آپ کہیں کہ ان 10 کاموں میں سے یا 12 کاموں سے مجھے کوئی ایک کام اگر کرنے کا موقع ملے تو وہ کون سا کام ہوگا، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، رائٹ. تو اس طرح سے اگر آپ اپنے کام کو پریورٹائز کرتے رہیں کہ جی پہلے نمبر پہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ جب ختم ہوگا پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. اور اس میں سے آپ یقین کریں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ارجنٹ جس کو آپ نے پریورٹی نمبر 1 پہ رکھنا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے موسٹ امپورٹنٹ بٹ لیس ارجنٹ. امپورٹنٹ وہ ہے جو آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر امپورٹنٹ نہیں ہے تو آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. اگر موسٹ امپورٹنٹ ہے، لیس ارجنٹ ہے، تو آپ اس کو اسکیجول کر سکتے ہیں کہ میں چلیں یہ کام ختم کرنے کے بعد اس ٹائم پہ یہ کر لوں گا. تو یو نیڈ ٹو اسکیجول سم تھنگ. اچھا تیسری چیز آتی ہے کہ جو لیس امپورٹنٹ ہے بٹ موسٹ ارجنٹ ہے. فار ایگزامپل گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، اب ضروری نہیں ہے آپ جا کے ٹھیک کرائیں، کسی سے کہہ سکتے ہیں، ڈرائیور سے کہہ سکتے ہیں، کسی اور سے کہہ سکتے ہیں، آپ کرا لیں. امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ ارجنٹ ہے تو آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر کام ایسے ہوتے ہیں جو نہ ارجنٹ ہوتے ہیں نہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کرنے کی جلدی لیکن آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے فون اٹھایا، ذہن میں ہے کہ میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ کال کرنی ہے، فون اٹھایا، اوپر 10 میسیجز آپ کو نظر آئے، آپ کال بھول گئے، آپ نے میسیجز پڑھنے شروع کر دیے، دیکھ لیا، آپ نے فیس بک بھی دیکھ لیا، لیکن کال کرنا بھول گئے. اس کا مطلب ہے آپ نے جو چیز ٹاپ پریورٹی پہ لگائی تھی اس کو سیکریفائز کیا. کس کے لیے؟ کہ آپ کے جو مے بی ناٹ ارجنٹ، ناٹ امپورٹنٹ میسیجز تھے وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جواب نہیں دینا ہوتا لیکن دیکھنا ہے، اچھا بس دیکھ لیا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ کام ہے وہ مس ہو گیا صرف دیکھنے کی وجہ سے. تو اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب یو آر ان کنٹرول آف سچویشن اور ڈیوائس اور اینی تھنگ اٹس گڈ فار یو. وین سچویشن کنٹرولز یو اور ڈیوائس اسٹارٹس کنٹرولنگ یو دین اٹس بیڈ فار یو. تو ہمیں تھوڑا سا مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہونا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ اس لمحے میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور میں یقین کریں کہ لوگوں کہتے ہیں 70 to 80% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ ارجنٹ ہوتی ہیں نہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، کوئی موت نہیں آتی نہ کی جائے، لیکن ہم سارا وقت ان پہ لگا دیتے ہیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ لاسٹ منٹ میں خیال آتا ہے اوہ اب یہ چیز تو اب یہ نہ ہوئی تو مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے بڑی مزے کی بات کی، وہ کام کرنے کے بعد ہم ایٹ دا اینڈ آف ڈے کہتے ہیں واٹ اے بزی ڈے، مطلب کچھ نہ کر کے واٹ اے بزی ڈے. اور اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ یار اتنا کام کیا لیکن سمجھ نہیں آتا کام کیا کیا، بیکاز یو آر ناٹ آرگنائزڈ. تو اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی میں نے سب سے پہلے اپنے امپورٹنٹ ارجنٹ کام ختم کرنے ہیں اور اس کے بعد باقی کاموں کی. اگر آپ کام آرگنائز کر کے چلیں گے نا تو وہ آپ کو تھکائیں گے بھی کم. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ آرگنائز کر کے نہیں چلیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ. اور سیکنڈلی آپ نے کچھ چیزوں کو جب آپ کام کر رہے ہیں، میں نے کہا نا میموری بنی ایک مومنٹ کے لیے، تو آپ نے ایک کام ختم کیا دین یو گو ٹو دا نیکسٹ تھنگ. کیونکہ ہیومن برین بنا ہی اس طرح، ملٹی ٹاسکنگ کہنا بڑا آسان ہے بٹ اس کے لیے نہیں بنا. آپ ایک کام ختم کریں گے اور اس کو چھوڑ کے دوسرے پہ آئیں گے تو ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ایک کام ختم کرنے کے بعد دوسرے پہ آئیں، اس کو ختم کرنے کے بعد تیسرے پہ آئیں، اور پھر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے سارے امپورٹنٹ ارجنٹ کام ختم کر لیے. اب وہ رہ گئے ہیں کہ جو ٹائم نہیں بھی بچا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اسکیجول کر سکتے ہیں، ہم کل کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کا ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز نا، یہاں ہمارے ملک میں نے یہ بڑی عادت دیکھی ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے یاد ہے، ہم اسے کہتے ہیں یار یہ لکھ لو بھول جاؤ گے، انہوں نے مجھے یاد ہے. ہیومن برین بنا ہی نہیں اس طرح، کوئی ایسا راکٹ دماغ یا میموری نہیں ہے جو ہر چیز ذہن میں آپ اس کو ڈالتے رہیں اور وہ اس کو ریپروڈیوس کرتی رہے، وہ اوور لوڈ ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ساری چیزیں یہاں سے اٹھائیں
اور کہیں نہ کہیں پیپر لگنا پہ ہے، ڈال دیں، تاکہ آپ اس کو بھی تھوڑا سا فون پہ ریلیکس ڈال دیں. کریں. ایگزیکٹلی کیونکہ یہ سارا بوجھ یہاں پہ ڈالنا ضروری نہیں ہے. آپ یہاں ڈالیں گے تو یہ کام کرنا چھوڑ دے گا. بالکل. تو اس لیے ہمیں تھوڑا آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو یہاں سے نکالیں اور اس کو لکھنا شروع کر دیں. اس کو فون تو ہم ہر کے پاس ہے، ٹاسک لسٹ میں لکھ دیں، کسی جگہ لکھ دیں کہ آپ کو یاد آ جائے. کیونکہ پھر آپ جب اگلے دن آئیں گے اور یہاں پہ بوجھ نہیں ہوگا، آپ آ کے اس کو کھولیں گے، اچھا یہ کرنا ہے. لیکن آپ اپنا کام اگر وہ اچھے سے آپ کر یہاں سکتے نہیں رکھیں گے، اب دیکھیں نقصان کیا ہے. وہ یہاں وہ سارا بوجھ ساری رات آپ کے یہاں رہے گا. پھر آپ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ساری رات عجیب و غریب خیال آتے ہیں، میں یہ کام ساری رات میرے ذہن پہ سوار رہا. ٹھیک ہے، دس از رانگ تھنگ. اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس کام کی وجہ سے نا آپ ساری رات سو نہیں پاتے، صبح اٹھ کے جب وہ کام سامنے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اتنا امپورٹنٹ نہیں، کچھ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور کام. تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں کا بوجھ یہاں سے اتار کے کسی چیز پہ ڈال دیں. سر ایک اور بڑی جو آج کل ہماری نوجوان نسل میں ہے بھائی، اسٹریس کی ہم بات کرے تھے تو ہمارے سب سے زیادہ اسٹریس جو ہے وہ صرف آج کل کی نوجوان نسل میں ہے. اب بچے کو لے لیں، اس کو بھی کسی نہ کسی چیز کا اسٹریس ہوگا. ٹین ایجرس کو لے لیں، ان کو بھی کسی نہ کسی اسٹریس کا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی اسٹریس. تو اس کی کیا وجہ ہے اتنی بڑھتی ہوئی، کیونکہ پرسنٹیج بہت بڑھ رہی ہے اسٹریس کی. اصل میں اس کی وجہ نا ہم بڑے ہیں. بچے کے ذہن میں تو یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس سے آگے نکلنا ہے. بچے نے تو اسے ٹاسک دیا، اس نے وہ کرنا ہے. لیکن والدین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے نے اس کے بچے سے آگے جانا ہے، میرے بچے نے اس سے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے. اچھا وہ اپنی خواہشات بچے کے ذہن پہ لاد دیتے ہیں. میں پتہ ہے اسے کیا کہتا ہوں؟ میں اسے کہتا ہوں یہ چائلڈ لیبر ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو بچے کے ذہن پہ لاد دیں، بوجھ ڈال دیں اس کا. اور وہ پھر جو کمپٹیشن اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا اس کو آپ نے کمپٹیشن میں ڈال دیا. پھر اس کو کہا کہ دیکھو اگر خدا نہ خواستہ تم نے یہ نہیں کیا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تمہیں یہ نہیں ملے گا، وہ بچہ آگے نکل جائے گا. اچھا اسے آپ نے اس کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے جو کمپٹیشن بنتا نہیں ہے. میں اس لیے کمپٹیشن کو نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر اپنی ایک صلاحیت کمپلیٹ پیدا کیا ہے. اس کے اندر وہ خاص صلاحیتیں ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں. اب آپ کے اندر جو چیزیں ہیں میرے اندر نہیں ہیں، اینڈ وائس ورسا. تو وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اب کمپٹیشن تو ہے ہی نہیں، ہم نے بنا لیا ہے. تو اللہ نے جب تک انسان کی شدید ضرورت نہیں ہوتی نا کسی اسپیسیفک آدمی کی، تب تک اس دنیا میں نہیں بھیجتے. سر یہ بات بھی تو نہیں سمجھ آتی نا، جی پی اگر 4 ہے، آتا جاتا اس کو نہیں ہے، لیکن اس نے رٹا مار کے 4 جی پی اے لے لیا ہے تو وہ بیسٹ ہے. اسی کو کمپٹیشن. لیکن اس کو دوسرا جو ہے اس کے برعکس اس کو اچھا خاصا نالج ہے لیکن اس کا جی پی اے کم ہے. تو ہمارے لیے وہ بیسٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ ہم نے نا ہر چیز کو اسکور بورڈ بنا لیا. بالکل کہ جی یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو. سسٹم بھی ایسا ہے نا کہ آپ کو انجینئرنگ میں جانا ہے. ہم بچپن سے سیکھتے ہیں سر. جی ہاں. کہ آپ اگر 90% گریڈ لے کر آئیں گے تو آپ کو یہ ملے گی، بالکل سائیکل ملے گی، گھڑی ملے گی، نہیں تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو پھر بڑے ہو کے بھی آپ وہی سوچتے ہو کہ یار ہم نے یہ کر لیا تو ہمیں اچھی نوکری مل جائے گی، ایک ہم اچھا پیسے ارن کر لیں گے. مطلب اچھا انسان کسی نے نہیں بننا، پیسے ارن کرنے بس. اصل میں ہم نے نا کیا یہ ظلم کیا اپنے ساتھ کہ ہم نے نوکر پیدا کرنے شروع کیے اور نوکر بننے کا کمپٹیشن ہے کہ میں نے نوکر بننا ہے اور مجھے اس سے آگے نکلنا ہے. میرا خیال ہونا یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور اس کے مطابق اس کو اسپیس دیں، اس کو اپرچونٹی دیں اور اس کو انکریج کریں کہ یو کین ڈو اٹ. بجائے اس کے کہ ہم کہیں گے دیکھو نہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے. اب میں کل کسی سے بات کر رہا تھا اپنے پرانے دوست سے، تو مجھے کہتے ہیں یار میں جو اسٹوڈنٹ وہ ویری شارپ ویری انٹیلیجنٹ پرسن، لیکن اس کو کیمسٹری سمجھ نہیں آتی تھی، بایوس کو سمجھ نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے میرے ابا جی نے کہا تو انہیں یہ کرنا ہے. اب اس کے بعد جب وہ نہیں کر پایا اور ایف ایس سی نہیں کر پایا تو مجبوراً اس کو دوسرے سبجیکٹس دینے پڑے. دین وہ اس نے کمال کیا ان سبجیکٹس میں، اسے ٹاپ کیا. تو ہم نے انفارچونیٹلی اسے غلط جگہ پہ بٹھا کے پھر اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ بیسٹ کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو والدین کو بھی معاشرے کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ اس دوڑ سے نکلیں. لائف میرے نزدیک دوڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انجوائے کرنے والی ایک گزارنے رہنے جینے والی چیز ہے. تو ہم نے اس جینے کو چھوڑ دیا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ میں لگ گئے ہیں اور دوڑ کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زندگی کہاں سے کیسے کس طرح گزر گئی. تو میرا خیال اگلی نسل کے ساتھ یہ ظلم ہم بند کریں اور ان کو سپیس دیں، ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو پہچانیں اور اسے وہ کرنے کے لیے موقع دیں کہ آپ یہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سر ہمارے ناظرین کو اس کے بعد یہ بتاتے چلیے گا کہ اسٹریس کا ایٹ دا اینڈ رزلٹ کیا ہے اور اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. اچھا، اسٹریس بیسیکلی کاز کرتا ہے انزائٹی اور ڈپریشن کو.
انزائٹی آپ نے دیکھا نا، بعض اوقات لوگ اچانک ایک سچویشن میں آتے ہیں اور آ کے وہ کبھی وامٹ کرنے کو ان کا دل کرتا ہے. سو مجھے یاد اپنا کلاس والا یاد آ جاتا ہے، وہ سارا سال جو ہے نا وہ گھر پہ رہتا تھا، ایگزامس کے دنوں میں وہ آ جاتا تھا ہمارے پاس. سر کچھ لوگوں کو نا ڈفرینٹ ٹائپ آف انگزائٹی ہوتی ہے. اب آپ سے مجھے بھی میری ایک کلاس فیلو یاد ہے کہ ان کو نا فیئر تھا کراؤڈ سے. تو اگر ہماری اسائنمنٹس وغیرہ ہوں یا کچھ اس طرح کی پریزنٹیشنز ہوں خاص طور پہ، تو میں نے اس بندی کو لٹرلی کانپتے ہوئے دیکھا ہے سر. مطلب پسینے آ رہے ہیں، وہ ہاتھ پکڑ کے یوں کر رہی ہے اور میں اس کو سمجھا رہی ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا، ایک ہی گو میں جا کے دے دیں گے، ختم کریں گے، کسی کو بھی نہیں دیکھنا، تم بچ جاؤ گی. لیکن نہیں، وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب وہ آڈینس کو فیس کرنا، ان کی طرف دیکھنا، وہ گھبراہٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ورڈز نہیں نکلتے منہ سے. تو وہ میں نے کہا اس کو گروپ میں نہیں رکھنا، نمبر کٹواتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ ہر بندے کے نا اپنے شارٹ کمنگز ہیں، اپنے خوف ہیں، جن چیزوں سے آپ بچپن میں نا ماشاء اللہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کو ظلم کرتے ہیں، لیکن اس کو منع کرو تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں، بچوں کو ڈراتے ہیں، یہ دیکھو یہ آ جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ خوف ہمارے اندر بیٹھتے رہتے ہیں، بچوں کے اس میں دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں. اس میں غیر مرئی چیزوں کا خوف بھی ہوتا ہے، اس میں ان نونس کا خوف ہوتا ہے، فیلئر کا خوف ہوتا ہے. اچھا کسی بندے کو آپ نے فیل کرانا ہے نا، تو اس کے اندر فیلئر کا خوف ڈال دیں، وہ آرام سے فیل ہو جائے گا. اور ہم الحمدللہ پوری قوم جو ہے نا لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہم نے کسی نہ کسی بات کے اوپر لازمی ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہمیں پھر ایز اے نیشن بھی، ایز اے پیرنٹس بھی، ایز ایڈلٹس بھی یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ ہم ان خوف سے میں بچوں کو مت ڈالیں. انہیں دیکھیں ہیومن باڈی نا آئیدر دو سچویشنز میں موڈز میں آپریٹ کرتی ہے. ایک ہوتا ہے ڈیفینس موڈ، ایک ہوتا ہے گروتھ موڈ، اور یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. جب آپ اپنے آس پاس خطرہ محسوس کرتے ہیں نا، تو آپ کا پورا سسٹم میکانزم باڈی کا وہ ڈیفینس موڈ میں آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بچانے میں آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب یہ خوف نہیں ہوتے تو آپ گرو کرتے ہیں، گروتھ کی طرف جاتے ہیں. میں نے اب کیا کرنا ہے. ہم نے ایز اے سوسائٹی اپنے آپ کو ڈیفینس موڈ میں ڈالا ہوا ہے. جب ہم کہتے ہیں اتنی ٹیلنٹڈ قوم ہے، یہ کیوں نہیں یہ کر پاتی؟ اس لیے کہ ہم سب ایک دوسرے کو خوف زدہ کرنے اور ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کرنے میں لگے ہوئے. ایگزیکٹلی. اور جو دوسری قومیں، وہ ان کے اندر یہ چیزیں انسیکیورٹیز وغیرہ نہیں ہیں، وہ صرف دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا، اب ہم نے کہاں جانا ہے، کیا نئی چیز کرنی ہے. گروتھ موڈ ہے. تو ہمیں یہ بھی ایز اے نیشن ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس ڈیفینس موڈ سے اپنے آپ کو نکالیں اور گروتھ موڈ کی طرف لے کے جائیں، انسیکیورٹیز، خوف کم کریں. تو آپ جو بات کر رہی ہیں اس کی وجہ سے انزائٹیز پیدا ہوتی ہیں، اور اکثر کچھ کو ایگزام کا خوف ہے، کسی کو پریزنٹ کرنے کا خوف ہے، کسی کو کسی سے ملنے سے خوف آتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فار. تو ان خوف سے نکلنا ضروری ہے. دوسرا، ان دا لانگر رن اگر آپ کسی چیز کو ذہن پہ پال لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. لانگ ٹرم ہوتا ہے، اور اس میں کچھ ڈپریشنس تو ایسے ہیں جس میں آپ کنٹرول میں نہیں رہ پاتے نا. اب ایک جیسے میں کہتا ہوں اوور تھنکنگ بڑی خطرناک چیز ہے. آپ بار بار ان چیزوں کو سوچتے ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ خیال جو ہے نا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے، وہ مسلسل آتے چلے جاتے ہیں. یو کین ناٹ ڈسکنیکٹ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ٹریننگ یہ ہے کہ کوئی ارریلیونٹ خیال آپ کے ذہن میں دوسری سے تیسری دفعہ آئے، اس کو ریجیکٹ کر دیں. اس کہ نو، ناٹ الاؤڈ. اور یہ پاور انسان کے پاس ہے، اس کو وہ استعمال نہیں کرتا. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ نہیں کر پاتا تو اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے سچویشن پہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، نارمل نہیں بیہیو کر رہے. وہ رک نہیں پاتے، اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. غصہ کرتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہیں، بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ سچویشن ڈپریشن. پھر اس میں کچھ چیزیں تو اس سٹیج پہ ہوتی ہیں کہ کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ کسی کے اندر ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی گرا ہے، اس کو کھول دیتے ہیں تو وہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ اگر لیٹر سٹیج پہ چلی گئی ہیں تو بغیر میڈیکیشن کے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے ہمیں ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ بھی ہے کہ کوئی ذہنی اگر ایسا کوئی مرض پال لیا ہے کسی نے تو وہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں. ایک تو ڈینائل میں رہتے ہیں ہمیں نہیں ہے، اور دوسرا شرم محسوس کرتے ہیں کہ کیوں ڈاکٹر کے پاس جائیں، لوگ کہیں گے پاگل ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. دیکھیں آپ کے سر میں درد بھی تو ہوتا ہے نا، آپ دوائی بھی لیتے ہیں نا. اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص پاگل ہو. اس کو چھوٹی موٹی انزائٹیز اور ڈپریشنس ہو سکتے ہیں. ہاں ان کو وقت پہ حل نہ کیا جائے تو خدا نہ خواستہ الٹیمیٹ سٹیج پہ وہ پاگل پن کی طرف جا سکتا ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ ہمارے دماغ کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو ہم نے نزلہ زکام بخار کی سٹیج پہ ہی ٹریٹ کر لینا ہے، تاکہ وہ بڑی بیماری نہ بنے، کینسر نہ بنے، پریشانی نہ بنے.
سر ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ ایک تو نا خاص طور پہ نوجوان نسل کو۔ جی بالکل، نوجوان جو ہے نا اس کے تو ہاتھ میں تقدیر ہے ہمارے ملک کی بھی۔ اچھا، نوجوانوں کو نا اپنی ارریلیونٹ چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ ہم لوگ نا بعض اوقات ان چیزوں پہ اپنے آپ کو زیادہ انوالو کر لیتے ہیں، ان پہ سوچتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ مطلب فار ایگزامپل ہم کہیں ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی، بھائی اوکے فائن، از اٹ یور جاب؟ وہ مجھے بڑا اچھا ایک لطیفہ یاد آتا، وہ ایک حجام کی دکان پہ کوئی شیو کرا رہا ہوتا بندہ، تو یہی کہہ رہا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، سیاسی حالات بڑے خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو حجام اس سے پوچھتا ہے کافی دیر سننے کے بعد کہ یار یہ سچویشن تمہاری وجہ سے ہے؟ بالکل۔ اس نے کہا نہیں۔ اچھا تم اس کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ماما پھر چپ کر کے شیو کرا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی چپ کر کے شیو کرانی چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہمارے کنٹرول میں، جو ہمارے کنٹرول سے بیونڈ ہے، اس کی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اپنے اسکوپ میں اچھا رول پلے کریں گے تو جب سب لوگ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ سچویشن خود بخود ہینڈل ہو جائے گی۔ اور یہ ہمیں نوجوانوں کو بھی سمجھنا ہے کہ آپ اپنی جاب پہ، اپنے کام پہ، اپنی پڑھائی پہ، اپنے کھیل پہ، اپنے جو انوویشن ہے اس کے اوپر فوکس کریں، اور یہ چھوڑ دیں کہ سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ آپ کا جب ووٹ کا ٹائم آئے ضرور دیں، لیکن ہر وقت نیوز چینلز سن کے اپنے آپ کو ڈپریس نہ کریں۔ ہر وقت اپنے آپ کو ان چیزوں میں کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو وہ کیوں پولیٹیکل پارٹی کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، فرگیٹ اباؤٹ اٹ، جسٹ فوکس آن یور تھنگ۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے کام ہیں، انہیں کرنے دیں، پالیٹکس کرتے ہیں تو اس کو ہینڈل کریں، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔